اپنے ایمان کی آب یاری کرے، اپنے ایمان کی آب یاری کرے، دل پہ اللہ کا خوف طاری کرے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کے متعلق ارشاد فرمایا تھا، جو اطاعت کرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس نے حقیقت میں اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے منہ پھیرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے، آپ کے حکم سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ان کے اوپر نگران نہیں بنا کے بھیجا۔ اور یہ منافق آپ کے پاس سے نکلتے ہیں تو پھر رات مشورے کے اندر گزارتے ہیں اور ایسی باتیں کہتے ہیں، حالانکہ وہ باتیں آپ نے پہلے کی بھی نہیں، اور اپنی طرف سے وہ باتیں کر کے تو رات گزارتے ہیں کہ آئندہ لاہ عمل کیا کرنا ہے، کس طرح مسلمانوں کو تکلیف پہنچانی ہے۔ پھر فرمایا اگر یہ منافق قرآن پاک کے اندر غور و فکر کرتے تو ہو سکتا ہے یہ ہدایت والے راستے کو پا لیتے، کیونکہ یہ قرآن، یہ کتاب ایسی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، کسی غیر اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اس کتاب کے اندر ذرہ برابر بھی اختلاف نہیں پایا جاتا، اور جب ان کے پاس خبر آتی ہے کوئی بھی امن کے لحاظ سے یا خوف کے لحاظ سے، تو اس کو فی الفور مشہور کر دیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اس خبر کو دوسروں تک پہنچانی چاہیے، امراء کی طرف پہنچانی چاہیے، بڑے لوگوں کی طرف پہنچانی چاہیے، تاکہ وہ اس بات کی تحقیق کریں اس بات کے اندر کتنی سچائی ہے اور کتنا یہ معاملہ جھوٹا ہے، اس لحاظ سے وہ بات پھر لوگوں تک بیان کی جائے، اسی کے اندر تمہارے لیے بہتری ہے۔ آج کا جو سبق ہے وہ صفحہ نمبر 32 ہے اور آیت نمبر 84 ہے۔ آج کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بذات خود جہاد پر نکلنے کا حکم دے رہے ہیں۔ آپ خود بھی جہاد کریں اور مسلمانوں کو بھی اس کی ترغیب دلائیں، اور ہو سکتا ہے اس کام کی وجہ سے جو کافر آپ کے خلاف برسر پیکار ہیں وہ رک جائیں، اور پھر اچھے کام کی سفارش برے سفارش سے اللہ نے روکا ہے۔ جب تمہیں کوئی دعائیہ کلمات دے اس کے بدلے میں تم نے بھی اس کے لیے دعا دینی ہے، اور کل قیامت والے دن اللہ سب لوگوں کو جمع کرے گا۔ یہ آج کے سبق کے اندر ہم مزید پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فقاتل، پس لڑیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود آپ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خود نکلیے، خود اسلحہ اٹھائیے، خود زیرہ پہنیے۔ اگر منافق نہیں نکلتے تو آپ ان کی وجہ سے دل برداشتہ نہ ہو۔ جہاد کے لیے اللہ آپ کو خود کہہ رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے نکلیے، لا تکلفوا، نہیں آپ سے پوچھا جائے گا، نہیں ہے آپ الا نفسک، آپ اپنی جان کے ذمہ دار ہیں، کسی دوسرے کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی جہاد کے لیے منافقوں میں سے نہیں نکلتا تو کوئی حرج والی بات نہیں، آپ نے اپنا جواب دینا ہے، منافقین نے اپنا جواب دینا ہے۔ فرمایا فقاتل، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود کتنی ہی جنگوں کے اندر نبی اسلام نے خود شرکت کی ہے، اللہ اکبر۔ اور نبی اسلام کی یہ آرزو تھی بھائیو، ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا، اللہ تو مجھے زندگی دے میں تیرے راستے میں شہید ہو جاؤں، اللہ پھر تو مجھے زندگی دے پھر میں تیرے راستے میں کٹ جاؤں، اللہ پھر تو مجھے زندگی دے پھر میں تیرے راستے میں شہید ہو جاؤں۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہادت کے مرتبے کو پہچانتے تھے، جانتے تھے کہ اللہ نے اس بندے کے لیے کیا کچھ اجر تیار کر رکھا ہے۔ اور فرمایا وحرض المؤمنین، اور مومنوں کو ترغیب دلائیے، مومنوں کو ابھاریے۔ لوگ آپ کے کہنے کے اوپر جب چلیں گے، دوڑیں گے اس جنت کی طرف بھاگتے ہوئے، پھر جہاد کے اندر شامل ہوں گے اور اپنی جان دینے کے لیے
تیار ہو جائیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جو کافر آپ کی طرف ہاتھ بڑھائے ہوئے ہیں اللہ ان ہاتھوں کو روک دے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اللہ کے رب ہونے پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر، دین اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا، اللہ اس بندے کو جنت میں ضرور جگہ عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ دوبارہ کہہ دیجیے۔ نبی علیہ السلام نے دوبارہ بات کو دہرایا، فرمایا ابو سعید میں تمہیں اس سے بڑی بات نہ سناؤں، ایک بندہ وہ بھی ہوگا جس کا اللہ کے ہاں 100 درجوں والی جنت کے اندر مقام ہوگا، جس کو 100 درجوں والی جنت ملے گی، اور ایک درجے کے درمیان اتنا فرق ہوگا جتنا زمین و آسمان کے درمیان فرق ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے یہ جنت جہاد کرنے والے کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب غزوہ بدر کے لیے صفیں بن گئی نا تو مشرکین مکہ پہلے ہی پہنچ گئے تھے بدر کے میدان میں۔ نبی علیہ السلام نے سارے حالات کا جائزہ لیتے ہوئے صحابہ سے مخاطب ہو کے کہا جب تک میں نہ پہل کروں تم میں سے کوئی بندہ پہل نہ کرے۔ صفیں بنا دی، سیدھا کر کے کھڑا کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے جائزہ لینے کے بعد دیکھا کہ اب مشرکین مکہ پہل کرنے لگے ہیں، ہماری طرف ہاتھ بڑھانے لگے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام بڑے ہی عظیم لیڈر تھے، ایک جنرل، یہ جو کمانڈر ہوتا ہے نا اس لحاظ سے بھی نبی علیہ السلام اسلحہ چلانے کے لحاظ سے بھی بڑی مہارت رکھتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اب معاملہ گرم ہونے والا ہے تو نبی علیہ السلام نے حرب المؤمنین مومنوں کو ابھارتے ہوئے کہا اور لوگوں اس جنت کی طرف لپکو جس کا طول و عرض زمین و آسمان کے درمیان ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی تلواریں نکالی اور بھاگنا شروع کر دیا۔ وہاں عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے تھے، کہنے لگے واہ واہ کتنی اچھی بات ہے، کتنی خوبصورت بات ہے، کتنا ہی اچھا معاملہ ہے۔ نبی علیہ السلام پوچھنے لگے عمیر تم نے یہ بات کیوں کہی ہے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور مقصد کے لیے نہیں کہی، بس اسی مقصد کے لیے کہا ہے اس جنت کے ہم وارث بنیں گے جس کا طول و عرض زمین و آسمان کے درمیان ہے، 100 درجوں والی جنت ملے گی۔ حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک توشہ دان تھا، چھوٹا سا تھیلا تھا، اس کے اندر کھجوریں تھیں، کھجور نکال کے کھانے لگے اور ذہن کے اندر ایک بات آئی عمیر اگر کھجور کھائے گا تو وقت لگ جائے گا، کھجوریں کھاتے کھاتے جنت کے اندر جانے سے لیٹ ہو جاؤ گے۔ حدیث کے الفاظ ہیں حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھجوروں والا تھیلا زمین پہ دے مارا اور برسر پیکار جہاد کے میدان کے اندر نکلے۔ میدان کے اندر جاتے ہی اللہ نے شہادت نصیب فرمائی اور اللہ نے ان کو جنت میں جگہ عطا فرما دی۔ اللہ، یہ لوگ تھے جن کو پتہ تھا کہ جنت حقیقت میں ہے، اللہ نے ہمارے لیے جنت تیار کر رکھی ہے، شہادت کا کیا ہی مقام ہے۔ فرمایا فقاتل لڑیے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس وقت تک لڑنے کا حکم دیا ہے جب تک لوگ اللہ کو وحدہ لا شریک اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی نہیں مان لیتے، نماز اور زکوٰۃ فرض جب نہیں مان لیتے اس وقت تک ان کے ساتھ جہاد کرنا میرے اوپر لازم ہے۔ اور جب یہ لوگ اس چیز کا اقرار کر لیں گے انہوں نے اپنا مال بھی محفوظ کر لیا اور اپنی جان بھی محفوظ کر لی۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا فقاتل فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی جہاد کیجئے، لا تکلفوا، نہیں آپ ذمہ دار، الا نفسک، مگر اپنی ہی جان کے، وحرض المؤمنین، اور مومنوں کو ترغیب دلائیے، مومنوں کو ابھاریے، اس جہاد کی طرف نکلیں، اس جہاد کی طرف جو قدم اٹھے گا نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العالمین ایک اللہ کی رضا کے لیے لڑنے والا اور دوسرا شیطان کے راستے میں لڑنے والا، اس کے جو گرد و غبار اس کے قدموں کے اوپر پڑے گا اللہ رب العالمین اس گرد و غبار کو جہنم کے اندر جمع نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر، اس کو جنت کے اندر جگہ ملے گی انشاءاللہ۔ فرمایا اللہ قریب ہے، امید ہے اللہ ان یکفا
کہ روک دے بأس الذین لڑائی الذین ان لوگوں کی کفروا جنہوں نے کفر کیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین کھڑے ہو جائیں گے، کافروں کو پتہ ہوگا کہ مجاہدین کے پاس اسلحہ بھی ہے، مجاہدین تلوار چلانے کی مہارت بھی رکھتے ہیں، اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھ کے نکل آئے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کبھی بھی آپ کی طرف ہاتھ نہیں بڑھائیں گے۔ وہ آپ کی طرف آنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچیں گے ہم نے مجاہدین کے ساتھ کس طرح لڑنا ہے، مجاہدین کے ساتھ کس طرح معاملہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ آپ کا رعب اللہ رب العالمین ان کافروں کے دلوں کے اندر بٹھا دے گا کہ وہ کافر آپ سے لڑنے کی کبھی توقع نہیں کرے گا۔ اور حقیقت بات یہ ہے میرے بھائیوں، آج کا مجاہد ہو یا نبی اسلام کے دور کا مجاہد ہو، اللہ رب العالمین نے مجاہد کا جو رعب ہے وہ کافر کے دل کے اندر پیدا کر رکھا ہے۔ وہ مجاہد کسی بھی صورت میں ہو، وہ پاک فوج کی صورت میں ہو، وہ وردی کی صورت میں ہو یا وردی کے علاوہ ہو، ہے سارے مجاہد ہی ہیں جو اللہ کے رستے میں برسر پیکار ہیں۔ اللہ ان سارے مجاہدین کی اپنی غیبی مدد سے ان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ ان کے اس عمل کو ہمیشہ قائم رکھے۔ میرے بھائیوں، جب جہاد ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین رستے ہموار کر دیتا ہے۔ تو یہ جو اللہ رب العالمین نے یہ بات کہی نا، یہ بڑی پشین گوئی ہے اس کے اندر اللہ رب العالمین نے آئندہ مستقبل کے حالات بیان کیے ہیں کہ جب مسلمان طاقتور ہو کے مجاہد ہونے کی صورت میں اسلحہ چلانے کی مہارت رکھنے کے ساتھ ساتھ جب جہاد کریں گے، کافروں کی گردنیں اتاریں گے، تو یہ خطہ پر امن ہو جائے گا۔ ایک دن نبی علیہ السلام کے پاس حضرت عدی بن حاتم طائی فرماتے ہیں، میں بیٹھا ہوا تھا، ایک آدمی آیا اور اس نے معیشت کے متعلق بات کی کہ تنگی بہت ہے۔ ایک دوسرا آیا، اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رستے بڑے تنگ ہیں، جس طرح بھی قافلہ لے کے جاتے ہیں لوٹ مار ہوتی ہے، ڈاکہ ڈالتے ہیں، ہمارا مال لوٹ کے لے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوئے، عدی ایک وقت آئے گا اللہ تمہیں لمبی عمر دے، ہجرہ شہر دیکھا ہے؟ کہنے لگے نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے۔ فرمایا عدی ہجرہ شہر سے ایک عورت چلے گی عمرہ کرنے کے لحاظ سے یا حج کرنے کے لحاظ سے، بیت اللہ کی طرف آئے گی، اس نے سونے کے کنگن بھی پہن رکھے ہوں گے، زیورات بھی پہن رکھے ہوں گے، اس عورت کو اللہ کے علاوہ کسی بندے کا ڈر نہیں ہوگا، بے خوف و خطر وہ اس رستے کو عبور کرتی ہوئی بیت اللہ میں آئے گی اور اکیلی ہی بیت اللہ سے واپس اپنے گھر چلی جائے گی۔ حضرت علی کہتے ہیں قبیلہ طے کے ڈاکو کہاں چلے جائیں گے؟ کہتے میں نے دل میں سوچا، پھر نبی اسلام فرمانے لگے عدی اللہ تمہیں لمبی عمر دے، اللہ اکبر، تو دیکھے گا کہ کیسر وہ اس کے خزانے تیرے قدموں کے اندر ہوں گے۔ کہنے لگے اللہ کے وسلم کیسر بن ہرمز وہ بادشاہ، اس کے خزانے؟ فرمایا ہاں عدی اس کے خزانے تیرے پاس ہوں گے۔ کہنے لگے چلو دیکھ لو گے۔ پھر نبی علیہ السلام نے تیسری بات کی، عدی اللہ تمہیں لمبی عمر دے، تو دیکھے گا کہ ایک وقت آئے گا میری امت کے اوپر کہ ایک بندہ چاندی یا سونے کا کہہ لیں کہ ایک ہاتھ میں یا ایک جولی کے اندر یا ایک تھیلے کے اندر لے کے نکلے گا خیرات کرنے کے لیے، لیکن اس خیرات کو لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت عدی بن حاتم طائی فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جہاد کی برکت سے یہ رستے پر خطر جو تھے پر امن ہوں گے، جو ڈاکو تھے، جو چور تھے، جو کافر تھے، جو رستوں کو بلاک کرنے والے تھے، رستوں کے اندر لوٹ مار کرنے والے تھے یا ظلم زیادتی کرنے والے تھے، کہتے میں نے اس عورت کو خود دیکھا، وہ اکیلی ہجرہ شہر سے آئی تھی اور اکیلی بیت اللہ کا طواف کر کے اکیلی اپنے گھر چلی گئی تھی۔ دوسرا کہنے لگے میں نے خود نبی اسلام سے یہ بات سنی تھی نا کہ تم کسریٰ کے خزانوں کو پاؤ گے، تو کہتے اللہ کی توفیق سے میں خود اس لشکر کے اندر شامل تھا جس نے کسریٰ کو شکست دی تھی، اور اگر اللہ نے مجھے زندگی دی نا تو میں تیسری بات بھی دیکھ لوں گا کہ ایک بندہ مٹھی بھر سونا یا چاندی لے کے نکلے گا کسی کو صدقہ زکوٰۃ دینے کے لیے، تو اگلا لینے کے لیے قبول نہیں کرے گا،
کہتے اگر اللہ نے مجھے زندگی دی تو میں یہ بھی دیکھ لوں گا. لیکن یہ وقت کب آیا تھا؟ یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور کے اندر آیا تھا، جب کوئی چاندی یا سونا لے کے نکلتا کہ بھائی جان مجھ سے یہ خیرات قبول کر لو، تو کوئی لینے والا نہیں ہوتا تھا، بلکہ اگلا کہتا تھا کہ مجھ سے لے لو، میں بھی دینے کے لیے نکلا ہوں. اللہ، یہ جہاد کی برکت ہے. اللہ فرماتے ہیں اللہ، امید ہے اللہ ان یکفا کے روک دے باس الذین، لڑائی الذین ان لوگوں کی کفروا جنہوں نے کفر کیا. جب جہاد ہوگا لوگوں کو پتہ ہوگا، شریعت کے اوپر عمل ہوگا، کوئی ڈاکہ نہیں ڈالے گا، کوئی چوری نہیں کرے گا، کوئی کسی کو قتل نہیں کرے گا، کوئی کسی کے اوپر ظلم اور زیادتی نہیں کرے گا. فرمایا واللہ، اور اللہ اشد، بہت سخت ہے، باسن، لڑائی کے لحاظ سے، وہ اشد، اور بہت سخت ہے، تنکیلا، انتقام لینے کے لحاظ سے تیرا رب بڑا ہی سخت ہے. فرمایا جو مسلمانوں سے ٹکراتا ہے، اللہ کی جماعت سے ٹکراتا ہے، اللہ اس کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے. اللہ اکبر. فرمایا من یشفع، جو کوئی سفارش کرے، شفاعتاً، سفارش کرنا، حسنتاً، اچھی، یکن لہ، ہوگا اس کے لیے، نصیب، حصہ، منہا، اس سفارش کرنے کی وجہ سے. بات سمجھنے والی ہے. سفارش، خیر کے کام میں سفارش. نبی علیہ السلام کے پاس جب آتے تھے نا غریب لوگ دین اسلام میں داخل ہونے کے لیے، نہ کپڑے ہیں بدن کے اوپر، نہ جوتا ہے، نہ کھانے کے لیے کچھ چیز ہے، تو نبی علیہ السلام اعلان کیا کرتے تھے مجلسوں کے اندر. فرمایا تم بھی اعلان کرو، اللہ تمہیں بھی اتنا ہی اجر عطا فرمائے گا. ایک حدیث ہے، سن لیجیے، مزہ آئے گا انشاءاللہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ مسجد ہے نا، اللہ کا گھر ہے. اس مسجد کے لیے کوئی کسی کو کہتا ہے بھائی جان یہ مسجد تعمیر ہو رہی ہے، اس کی جگہ خریدیے، اس کے اندر خیر کے کام کے اندر آپ حصہ لیجیے، سفارش کرتا ہے، اللہ کے لیے کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں اس کا بھی حصہ ہے. کس طرح حصہ ہے؟ اس نے کسی بندے کو کہا یہ کام کیجیے، اب اس بندے نے اس بندے کے کہنے کے اوپر، اس بندے نے کسی اپنے دوست کو، بھائی کو کہا بھائی جان یہ کام کیجیے خیر کا، اس بندے نے 1 لاکھ روپیہ دیا. اب یہ جو اللہ کہتا ہے نصیب منہا، اس کا بھی حصہ ہوگا. جتنا 1 لاکھ روپیہ خرچ کرنے والے کو اجر ملے گا، اتنا ہی پکڑ کے آگے دینے والے کو اللہ اجر عطا فرمائے گا. اللہ اکبر. یہ سفارش کی نا اس نے خیر کے کام کے اندر. میں نے کسی کو کہا مجھے کسی نے دیے، میں نے نہیں پیسے دیے، پیسے کسی اور نے دیے ہیں، میں نے پیسے پکڑے اور انتظامیہ کو دیے، مسجد کے اندر دیے، مسجد کے معاملے کے اندر خرچ کیے. جتنا اس دینے والے کو ثواب ملے گا اتنا ہی مجھے آگے دینے کی وجہ سے ثواب ملے گا. یہ ہے اچھائی کے متعلق سفارش کرنا. اللہ برائی کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ وَمَن يَشْفَعْ، اور جو کہ سفارش کرے، شفاعتاً، سفارش کرنا، سیئتاً، بری سفارش، یکن لہ، ہوگا اس کے لیے، کفل، حصہ، منہا، اس میں سے. بن مخزومہ عورت نے چوری کی تھی نا، فاطمہ نامی عورت نے، تو انہوں نے کہا اگر فاطمہ کا ہاتھ کٹ گیا نا تو ہماری ناک کٹ جائے گی، عزت نہیں رہے گی معاشرے کے اندر. اللہ، انہوں نے کہا کوئی بندہ ڈھونڈو جو سفارش کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو انہوں نے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھونڈا. فرمایا اسامہ بات کرو نبی علیہ السلام سے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اسامہ تم اللہ کی حدود کو توڑتے ہوئے، اللہ کی حدودوں کو پامال کرتے ہوئے تم سفارش کرتے ہو، برے کام کی سفارش کرتے ہو. یہ تو فاطمہ نامی عورت ہے، اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چوری کی ہوتی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. برے کام کے اندر سفارش نہیں کرنی. کوئی شرابی کبابی، کوئی چور ڈاکو تھانے میں چلا گیا ہے، اس کی سفارش کے لیے نہیں جانا. ہاں اگر کوئی نمازی چلا گیا ہے، دھوکے کے ساتھ لے گئے، کوئی معاملہ ایسا بن گیا، ایسے بندے کی سفارش کرنی. برے بندے کی سفارش نہیں کرنی. برے بندے کی سفارش کریں گے جس طرح کہ وہ گناہ کے اندر ملوث ہے، جس طرح اس کو گناہ ملے گا اسی طرح ہمیں بھی گناہ ملے گا، اس کا حصہ ہمیں بھی ملے گا.
اگر اچھے کام کی سفارش کریں گے تو اچھے کاموں میں سے حصہ ہمیں بھی ملے گا، اور اگر برے کام کا معاملہ کریں گے، سفارش کریں گے، تو اللہ کہتا ہے کفن منہا، اس کا بھی تمہیں حصہ ملے گا۔ وَقَالَ اللَّهُ، اور ہے اللہ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِیتًا، اللہ ہر چیز کے اوپر نگران ہے، نگہبان ہے، اللہ کو سب کچھ معلوم ہے۔ فرمایا وَإِذَا، اور جب حُیِّیتُم، تم دعا دیے جاؤ، بِتَحِیَّةٍ، دعا دینا، فَحَیُّوا، پس تم بھی دعا دو، بِأَحْسَنَ مِنْہَا، اس سے اچھی دعا، أَوْ رُدُّوهَا، یا اسی طرح کی دعا دے۔ اور میرے بھائیوں، سب سے بہترین دعا پتہ کون سی ہے؟ السلام علیکم، اللہ تمہارے اوپر سلامتی کرے۔ اللہ، ایک بندہ ہمیں کہتا ہے السلام علیکم، اللہ کہتا ہے اس سے بہتر جواب دو، ہم نے کیا کہنا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک بندہ ہمیں کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہم نے آگے سے اس کو بہتر جواب دینا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اگر ایک بندہ ہمیں سارا مکمل کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو ہمارا بھی یہ حق ہے السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک بندہ آیا کہنے لگا السلام علیکم، نبی السلام نے سلام کا جواب دیا، بیٹھ گیا، فرمایا عشرٌ، اس کے لیے 10 نیکی ہیں۔ ایک دوسرا بندہ ہے، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نبی السلام نے جواب دیا، بیٹھ گیا، فرمایا عشرون، اس بندے کے لیے 20 نیکی ہیں۔ ایک تیسرا بندہ ہے، کہنے لگا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نبی السلام نے فرمایا السلام کا جواب دیتے ہوئے فرمایا ثلاثون، اس بندے کے لیے 30 نیکی ہیں، 30 نیکی ہیں۔ کل قیامت والے دن بندہ ایک ایک نیکی کو ترسے گا، اور آج ہم مفت کے اندر نیکیاں مل رہی ہیں، لیکن ہم ان نیکیوں کو لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ مسجد میں آئیں سلام کریں، مسجد میں سے جائیں سلام کریں، فون سنیں تو پہلے سلام کہیں، گھر میں داخل ہوں تو سلام کہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فوالذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم مومن نہ ہو جاؤ، اور تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم آپس میں محبت نہ کرنے لگ پڑو۔ فرمایا اولا ادلکم علی امر، کیا تمہیں ایک کام ایسا نہ بتلاؤں جب وہ تم کام کرو گے تو اللہ اس کام کی وجہ سے تمہارے اندر محبت کا پیدا کر دے گا؟ تو فرمایا افشوا السلام، آپس میں سلام کو عام کر دو، اللہ تمہارے درمیان محبت کو بڑھا دے گا۔ اللہ، اور حقیقت بات یہ ہے بھائیو، آپ آتے جاتے کسی سے سلام لیں، انشاءاللہ وہ آپ کے ساتھ محبت کرنے لگ پڑے گا۔ تو فرمایا جب تمہیں کوئی سلام کہے، دعا دے، تو اس کے احسن انداز کے اندر اس کا جواب دینا ہے، یا احسن زیادہ نہیں بڑھا کے دینا، تو کم از کم اتنا ہی کہہ دو وعلیکم السلام، اتنا تو تمہارا حق ہے، لازم کہنا چاہیے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، کان ہے علی کل شیء حسیبا، ہر چیز کا خوب حساب لینے والا۔ آخری بات، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر وہی، لَيَجْمَعَنَّكُمْ، وہ ضرور تمہیں جمع کرے گا، إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن، لا ریب فیہ، اس دن کے قائم ہونے کے اندر ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے۔ اللہ سورہ واقعہ کے اندر کہتے ہیں قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِیقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ، اللہ پہلوں کو بھی جمع کرے گا، پچھلوں کو بھی جمع کرے گا، ایک مقررہ وقت، ایک معلوم دن کے اندر اللہ سب کو جمع کرے گا، جو آدم علیہ السلام سے لے کر اس امت کے آخری فرد تک جتنی بھی امت، جتنے بھی لوگ اس دنیا کے اندر آئے ہیں، اللہ سب کو کل قیامت والے دن جمع کرے گا۔ اور اللہ پھر اپنے متعلق خود کہتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ، وہ کون زیادہ سچا ہے، مِنَ اللَّهِ، اللہ سے، حدیثا، بات کے لحاظ سے، اللہ کی بات سے بڑھ کے کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ جب اللہ خود کہتا ہے کہ قیامت قائم ہونے کے اندر ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے، میں ضرور بھی ضرور سب کو جمع کروں گا، تو اے منافقوں، اپنے رویوں کو بدلتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر سچا یقین اور ایمان رکھتے ہوئے اپنے برے اعمال کو چھوڑ دو، منافقانہ رویوں کو ختم کر دو، اسی کے اندر تمہاری بہتری ہے۔ کل قیامت والے دن جب اللہ کی تم عدالت میں
پہنچو گے تو کس منہ کے ساتھ جواب دو گے؟ اللہ تمہیں دنیا میں بھی ذلیل کرے گا اور آخرت میں بھی ذلیل کر دے گا۔ تو یہ تھا میرے بھائی آج کا سبق، پہلے جہاد کے متعلق، پھر سفارش کے متعلق، اور پھر سلام کے متعلق، اور پھر کل قیامت والے دن جمع ہونے کے حوالے سے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو آج کے جو سبق ہم نے پڑھا ہے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔